تو سر یہ ہمارا ہو گیا پی ٹی آئی کا سیگمنٹ. اب ہم آتے ہیں کوہاٹ پہ. اس کے بعد ہم ایجوکیشن منسٹری اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. سر بیس ٹاؤن آپ سے کیوں خوش نہیں ہوں؟ بیس ٹاؤن جو ہے سر آپ کو اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا لوگ ضیاء اللہ بنگش کو سپورٹ کریں. لوگ ضیاء اللہ بنگش کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے لیے کیوں ابھی تک ایسے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو ابھی تک ان کے کام ہی نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ میں لوگوں کی یہاں پہ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں بھی اگر 2 دفعہ میں منتخب ہوا تو میں تو عمران خان کے نام پہ منتخب ہوا. اچھا، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اگر 2 دفعہ منتخب ہوا تھا تو وہ عمران خان کے نام پہ منتخب ہوا تھا. ٹھیک ہے. 2013 میں میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں، وہ سوشل ایک بیک گراؤنڈ تھا میرا. میں نے کافی سوشل ورک کیا ہوا تھا، وہ بیک گراؤنڈ میرا تھا. ٹھیک ہے. پھر 2018 میں میرا اپنا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور پی ٹی آئی کا بیک گراؤنڈ بھی تھا، کیونکہ میرا مقابلہ 2018 میں سابقہ گورنر افتخار حسین شاہ سے ہوا تھا، جس میں میرے اپنی پارٹی میرے مخالف تھی شروع سے لے کر ابھی تک. میری 2018 میں ٹکٹ مجھے ملا تھا، لیکن پارٹی ساری میرے افتخار حسین شاہ مرحوم کے ساتھ کھڑی تھی. صحیح. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں جو سٹی کا ایریا تھا، اس سٹی کے ایریا سارا ووٹ افتخار حسین شاہ کو دیا ہوا تھا. جو رورل ایریاز تھے اس میں جو اہل تشیع کا ایریا تھا اس میں سارا ووٹ پیپلز پارٹی کو گیا ہوا تھا، اور یہ جو کل بیسن صاحب تھے ان کو گیا ہوا تھا. مجھے جو ووٹ پھر پڑا جس سے میں نے لیڈ لی وہ میرا اپنا محمد زئی، نصرت خیل اور بانجات، یہاں سے میں نے 9000 لیڈ میں نے لی. صحیح. سٹی میں میں اور افتخار سے یہ ہم جوائنٹ جا رہے تھے. صحیح. وہ سارے اسٹیشن 1 2 3 ووٹر سے وہ جیت رہے تھے، کیونکہ میرے اپنے پارٹی کے لوگ جو تھے وہ افتخار حسین شاہ کے ساتھ وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن دیکھیں، ایک آپ کا اپنا جب بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور آپ پارٹی کا بن جاتا ہے تو یہ مل کر پھر آپ ایک پوزیشن پہ آتے ہیں. ابھی 2000 یہ جو الیکشن ہوا 2024 کا، جی ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ اب اگر میں نے آزادی سیاست سے اب 16000 ووٹ لیا، ٹھیک ہے، جی، تو یہ بس اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا اپنا ووٹ تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پارٹی شارٹی کا کوئی ووٹ نہیں تھا، یہ میرا اپنا ووٹ تھا. ٹھیک ہے. جو بات کی آپ نے لوگوں کے کوئی قصور نہیں ہے. لوگوں نے ابھی بھی عمران خان کو ووٹ دیا، انہوں نے کوئی بینگن اور گوبھی کو نہیں دیکھا. صحیح. انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا مطلب وہ کون ہے، عمران خان نے کس کو ٹکٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 2013-18 میں مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا تو مجھے لوگوں نے سپورٹ دی. ٹھیک ہے. اگر ابھی لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کو ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہوا ہے، اور عمران خان کے نام پہ لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ یہ لوگ آئیں گے اقتدار میں اور عمران خان کو رہا کریں گے. وہ تو الگ سی سچویشن بن گئی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے تو 6 تاریخ کو ہی ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا، فارم 47 ان کو مل گئے تھے. اور علی امین اس کا 50 بندوں کا ایک گروپ ہے، جو اگر وہ ادھر ہوتے ہیں تو ادھر ہوگا، اگر وہ ادھر ہوتے ہیں تو ادھر ہوگا. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان نمائندوں کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا تو انہوں نے علی امین کو کیوں فالو کیا؟ اگر انہوں نے یہ عمران خان کے فالوورز ہوتے تو عمران خان کو انہوں نے یہ کہا تھا، عمران خان نے، کہ آپ لوگوں نے بجٹ پاس نہیں کرنا. ہاں جی. بدقسمتی دیکھیں کہ عمران خان کی بات کو انہوں نے پیچھے رکھ دیا، اور علی امین کو یہ عمران خان کے فالوورز نہیں ہوئے، یہ ایم پی ایس، یہ تو علی امین کے فالوورز ہوئے. علی امین سر کس کا بندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے یا اپنے لیے خود ہی صوبہ بنا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو دیکھیں، اب یہ تو بالکل واضح ایک سچویشن ہے. اب اگر اس وقت وہ جو پی ٹی آئی کے جو ہم پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں، ان پر اب افسوس ہو رہا ہے. ہم پہ تو اتنی لان تان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہم ان کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ کے جو نمائندے، آپ لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، آپ کے نمائندے عمران خان کو بائی پاس کر کے علی امین کو فالو کر رہے ہیں. علی امین کس کو فالو کر رہا ہے؟ جس کی انسٹرکشن، جہاں سے ان کو انسٹرکشن آ رہی ہوتی ہے تو ان کو فالو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب علی امین جس کو فالو کر رہا ہے تو یہ ایم پی ایس جن کو علی امین کو فالو کر رہے ہیں، تو میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ اب یہ جو ایم پی ایس ہیں یہ عمران خان کے فالوورز نہیں ہوئے، یہ تو علی امین کے فالوورز ہوئے. اگر علی امین کل اس کو آئے گا کہ جی اب ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم یہ کریں گے، تو یہ اس کو فالو کر کے وہ کر دیں گے. یہ جو حکومت ہے، یہ جو صوبائی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کے نام پہ حکومت ہے. باقی ان کو جو انسٹرکشن مل رہی ہے وہ وہی کر رہے ہیں. میں اگر غلط ہوں تو مجھے پی ٹی آئی کے ورک بتا دیں کہ آپ یہ ضیاء یہاں پہ غلط ہے. ان کو خود بھی بتائیں، ان کے گروپوں سے مجھے جو میسجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو اپنے نمائندوں پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی گروپوں سے، واٹس ایپ گروپوں سے نکل کے ان کا محاسبہ کرو، ان کو بتاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو.
یہ ویسی یہ گپ شپ بنائی ہوئی ہے. آپ کے یہ خیال سے پی ٹی آئی ہائی جیک ہو چکی ہے؟ پوری طرح ہائی جیک ہے. پی ٹی آئی میں ایک نہیں, پی ٹی آئی میں 4 گروپس بنے ہوئے ہیں. کس کس کی؟ پی ٹی آئی میں 4 گروپس بنی ہوئے ہیں. ایک علی امین گروپ ہے, ایک عاطف خان گروپ ہے, ایک جنید اکبر گروپ ہے, ایک آپ کا چیئرمین جو ہے کیا نام ہے, گور, جو بیرسٹر گور, ٹھیک ہے, بیرسٹر گور. یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھی سر یہ گروپ ہے سارے, یہ سارے گروپ ہیں. اور یہ سارے گروپ ہی ماشاءاللہ ابھی تک جو عمران خان قید میں ہیں, جیل میں ہے سر, اس کی مین ریزن جو ہے تو اپنی جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اور ان کی جو بڑے بنے ہوئے مشر علی امین گنڈاپور قسم کے لوگ جو ہیں, یہی وجہ ہے. یہ سارے یہ گروپس ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے. یہ بالکل نہیں چاہتے. کیوں جائیں گے وہ آرام سے مزے سے حکومت کر رہے ہیں. اچھا, آرام سے مزے سے اقتدار میں ہیں, مزے سے حکومت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر ایم این ایز جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی بھئی اگر آپ کی کوئی بات نہیں چل رہی تو استعفیٰ دے کے باہر نکل آؤ. اگر علی امین اگر آپ کی کوئی بات نہیں من رہا, ٹھیک ہے, تو پوری صوبائی حکومت چھوڑ دو, آ کے بیٹھ جاؤ. صحیح, حکومت بھی مزے سے کر رہے ہو. عمران خان کے لیے کوئی تحریک, اچھا پہلے جو تحریک چلائی, یہاں سے بیچارے پی ٹی آئی ورکرز کو لے کے اسلام آباد پہنچے, ان کو برباد, ٹھیک ہے, خود 13 ضلع 11 اضلاع کراس کر کے 11 اضلاع کراس کر کے خود ادھر پہنچے. مجھے بتائیں کون ایک ایم پی اے کسی پر ایف آئی آر درج ہوئی؟ نہیں, کسی پہ درج نہیں ہوئی. مرا کون؟ بیچارہ ورکر تھے. ابھی تحریک کا اعلان کیا ہے, کون نکلے گا؟ ابھی ریسنٹلی پھر سے نکل رہے ہیں یہ لوگ. مطلب ابھی تحریک کا اعلان کیا, کون نکلے گا؟ ورکر نکلے گا. خود یہ کہاں ہوں گے؟ یہ غائب ہوں گے. مجھے بتائیں کہ میں تو ان ورکر کو یہ کہوں گا کہ اگر یہ تحریک کے لیے آپ کو نکال رہے ہیں تو پہلے نے کہیں کہ خود اور ان کی فیملیز فرنٹ پہ کر کے پیچھے ورکر ہو جائیں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ تحریک ایسی کامیاب نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ ورکر کو آگے کر کے ان کو مروا کے, بھائی میں تو ورکر کی فیملیز, ان کے ماں باپ کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کیوں آپ ان کے کہنے پہ مروا رہے ہیں. یہ فیملیز یہ خود پہلے ایم پی ایس کے پاس جائیں, انہیں کہیں کہ آپ کی جتنی فیملیز ہیں وہ اس کو پہلے فرنٹ پہ کرو. یہ فرنٹ پہ ہوں گے, ایم پی ایس فرنٹ پہ ہوں گے, اور اس کے بعد جو ورکر ہیں وہ ورکر پیچھے رہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے سر, یہ جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کی, یہ آپ کے زمانے میں بھی نکلے تھے. وہ تو میں فرنٹ پہ ہوتا تھا نا. اچھا, میں فرنٹ پہ ہوتا تھا. کبھی اگر آپ نے مجھے پیچھے دیکھا ہو, نہیں آپ کو میں نے دیکھا ہے بہت فرنٹ پر آپ ہی ہوتا. میں فرنٹ پہ ہی میں لڑا ہوں, فرنٹ پہ لڑا ہوں. ورکر کو پیچھے میں نے کھڑا کیا ہوتا تھا. میں نے کہا کہ جب بات مجھ سے آگے بڑھے تب آپ لوگ پھر کچھ کرو. اور یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, کوئی مجھے کہے کہ ضیاء بنگش کسی بھی موقع پہ اگر پیچھے رہا ہے تو بتا دے. یہ تو مجھے تو آج کل ہنسی آ رہی ہوتی ہے, بیچارے ورکر مر رہے ہیں, اور جو ڈرامے باز ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ کہیں جا کے اپنی پٹیاں وٹیاں کر کے اپنے فوٹو شوٹ کروا کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ جی میں زخمی ہوں. او بھائی کہاں زخمی ہوئے ہو؟ تو یہ ایک سچویشن بنی ہے. عمران خان کبھی بھی نہیں نکلے گا, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. جب تک یہ سچویشن ہے, جب تک یہ نااہل گروپ بیٹھا ہوا ہے, عمران خان یہ ورکر سوچ بھی مت کہ یہ ورکر نکلیں گے. بیچ میں ہمیں ایک ٹاسک ملا تھا, محمود خان صاحب کو, ہمارے چیئرمین ہیں, ایک ٹاسک ہمیں ملا. ہم نے اس میں ان کے لیے بیچ میں ہم نے ایک راستہ بنانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, کافی حد تک ہم گئے, اور جب بات ہم نے فائنل کی, انہوں نے ایک گروپ نے آ کے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا. تو ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر رہتے. بالکل سر, میں ابھی کوہاٹ کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں. کوہاٹ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو آپ نے پارک کا ذکر کیا, فیملی اینڈ چلڈرن پارک جو ہے, جس سے کمپنی باغ کے نام سے جانا جاتا ہے, اس میں سر قبضہ مافیا نے جو کچھ کر لیا ہے, قبضہ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں, اس پہ ڈیولپمنٹ کچھ ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دکانات بنائیں گے اس پہ, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارکنگ بنائیں گے برائے نام پارکنگ. پھر یہ چیز نکلی بھی تو اس ٹائم پر نکلی چپٹی ہے, میں نے آگے پیچھے چلا گیا تھا, ٹرانسفر ہو گیا تھا, اس کے بعد یہ چیز نکلی ہے. تو سر میرے خیال, آپ کے خیال سے جو ہے تو یہ کون کون اس میں ملوث ہے, پہلی بات تو یہ بتائیں. اور یہ سر اس میں پارکنگ بنائیں گے, دکانات بنائیں گے, اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا, سارا سر خلاصہ کر دیں اس چیز. دیکھیں, میں پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کہ جس طریقے سے مطلب مقامی صحافیوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہ کرتے, آپ کا یہ ایریا قبضہ ہو چکا ہوتا. ایسی ہے, ٹھیک ہے, پہلے پارکنگ کے نام پہ اس کو قبضہ کر لیا جاتا, اس کے بعد یہاں پہ کوئی مارکیٹ بن جاتی,
ٹھیک ہے. صحیح. پھر اس مارکیٹ میں کتنی دکانیں مطلب جو موجودہ ایم پی اے صاحب ہیں جی اس کے کھاتے میں چلی جاتی, ٹھیک ہے, اور کتنے ٹی ایم اے کے پاس چلی جاتی. کتنے افسوس ہو رہا ہے مجھے اس یہاں پہ اداروں پہ, یہاں پہ کہ ڈپٹی کمشنر صاحب پہ, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ٹی ایم اے جس کی پراپرٹی ٹی ایم ای کی ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ جو کمپنی باغ ہے یہ ٹی ایم ای کی پراپرٹی ہے, یہ تحصیل میونسپل کونسل کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ ایک پروجیکٹ لا بھی رہے ہیں تو میں چونکہ ڈائریکٹ چیئرمین میں خود رہ چکا ہوں, تو اگر ہم نے کوئی منصوبہ لانا بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے فنڈز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا اس کے لیے کوئی فنڈز ہیں یا نہیں ہے. فنڈز کا پوچھا جاتا ہے, اگر فنڈز اویلیبل ہیں تو اس پہ جو منصوبہ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ڈیڈک سے منظوری اس کی لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی منظوری لینے کے بعد اس کو بھجوایا جاتا ہے ڈی ڈی سی کے لیے. ڈی ڈی سی کا جو فارم ہے وہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تمام محکمے شامل ہوتے ہیں, وہ فارم اپروول کرتا ہے. اس اپروول کے بعد اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول آتی ہے, اس ایڈمنسٹریٹو اپروول کے بعد اس کا ٹینڈر ہوتا ہے, اس ٹینڈر کے بعد جو بھی ٹھیکیدار اس کو لے اس کی فنڈ اویلیبلٹی کہ اس فنڈ ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد وہ کام شروع ہوتا ہے. یہاں پہ انوکھا کام ہوا ہے, یہاں پہ انوکھا کام ایسے ہوا ہے کہ میرے خیال میں اس موصوف نے اس کمپنی باغ کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے, یہ بھائی یہ کوہاٹ کی لوگوں کی پراپرٹی ہے, یہ کوہاٹ کے لوگوں کی زمین ہے, اس پہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ کمپنی باغ ہم نے کوہاٹ کے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا, یہ آج سے نہیں ہے, یہ کمپنی باغ انگریزوں کے دور سے کمپنی باغ ہے. ہمارے دور میں اس کو ہم نے رینوویٹ کروایا لوگوں کے لیے, اس میں چینجز کروائی, اس میں ٹریکس بنوائے, اس میں لوگوں کے لیے فیسلٹیز بنوائی تاکہ ہمارے کوہاٹ کے لوگ آئیں, فیملیز آئیں, یہاں پہ رات کو واک کریں اور واک کرنے کے بعد آرام سے جائیں. اس کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک جگہ جو مختص ہے پارک کے لیے اس پہ آپ پارکنگ بنائیں؟ اور پارکنگ آپ کس لیے بنا رہے ہیں؟ مطلب آپ یہاں پہ پارکنگ کی ضرورت کیا ہے, کس کے لیے پارکنگ کی ضرورت ہے؟ آپ کے 2 قدم جا کے آپ کے کچہری کے ساتھ ایک بہت بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے, جا کے لوگ وہاں پہ پارکنگ کریں. اس پارکنگ کے سامنے بہرام کے پیچھے دوسری پارکنگ بھی اویلیبل ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ کمپنی باغ یہ لوگوں کی پراپرٹی ہے, یہ پارک کے لیے پراپرٹی بنی ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ موصوف نے ہمارے جو ایم پی اے ہیں کوہاٹ کے, جی اس نے تمام قانونی معاملات کو ایک سائڈ پر رکھ کے, جیسے ان کی اپنی باپ دادا کی جاگیر ہو, مطلب ٹھیکیدار کو یہ کہا ہے کہ آپ کام شروع کر دیں. اچھا دوسرا, زمین اس کی ہے ٹی ایم اے کی ہے, ضلع کونسل نے, میں حیران ہوں کہ میئر کوہاٹ جو ہے قاری صاحب, وہ بھی اس کو بھی پتہ نہیں تھا. ان سب نے اظہار تعلق کی کر دیا, مطلب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی زمین پہ کام ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تحصیل کونسل نے اپروول ہی نہیں دی. اچھا ایک لیٹر میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ سی این ڈبلیو نے صرف ٹی ایم اے کو لیٹر کیا ہوا ہے کہ ان کی آپ ہمیں این او سی دیں. اچھا ٹی ایم اے نے این او سی نہیں دی. سی این ڈبلیو کے کیا کام بنتا ہے کہ سی این ڈبلیو آ کے یہاں پہ کام کریں, اگر کام کرنا بھی ہے, اگر اپروول آنی بھی ہے تو وہ ٹی ایم اے کو آئے گی, ٹی ایم اے یہاں پہ کام کرے گا. یہ بہت بڑا, اس کو ایک بہت بڑی اس کو کرپشن آپ کہہ سکتے ہیں, اور کرپشن بھی اس لیول کی کہ بہت بڑی لیول پہ کرپشن ہے میرے خیال میں. اس میں کون ملوث ہے آپ کے خیال سے اس میں؟ تو ایم پی اے اس میں ہے. اب ایم پی اے کو آپ پکڑے, باقی تو لائن لگ جائے گی. پھر اس میں ڈپٹی کمشنر بھی شامل ہے, ڈپٹی کمشنر کو کچھ اس میں ڈپٹی کمشنر بھی شامل ہے, اس میں ٹی ایم اے بھی شامل ہے, ٹی ایم او بھی شامل ہے, اس میں ٹی ایم اے کے انجینئر بھی شامل ہیں, اس میں سی این ڈبلیو میئر کا میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ, مطلب وہ کسی کھاتے میں اس کو ڈالتے ہی نہیں ہوں. اچھا بیچارہ یہ کہ وہ صرف دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنی گاڑی اس کو ملی ہے, دفتر کی مرات وہ انجوائے کر رہا ہے, باقی بیچارے کو کوئی کام نہیں ہے. اور تحصیل کونسل کا بھی کوئی رول عمل دخل مجھے اس لیے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کبھی ان کاموں پہ توجہ نہیں دی. آپ تحصیل کونسل کے جتنی بھی اجلاس ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی فروٹفل اگر کوئی کام ہوا ہو تو مجھے بتا دیں. تو اس میں یہ سارے ملوث ہیں, لیکن مجھے اب نہیں لگ رہا کہ ان پہ ایکشن کون لے گا. مطلب اس سے پہلے میں نے کتنے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں, جی بالکل, کرپشن کے ایشوز میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. ایکشن کسی نے ایکشن لیا نہیں لیا. ہمارا کام تو اگر جس طرح صحافی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ہم بھی اسی پہ زیادہ بول لیں گے, ٹھیک ہے. عوام کا یہ ہے کہ عوام بس وہ سن کے بس 1-2 سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر لیں گے, باقی عوام بھی ماشاءاللہ بس سوئی ہوئی ہے, صحیح, نہ اپنے
بجلی کے لیے وہ آواز آ رہی ہے اس پہ میں آؤں گا کسی اور پیچھے. لیکن اس ایشو پہ یہ جو کمپنی باغ میں جو کام ہوا ہے یہ انتہائی مطلب کرپشن کی حد کراس کی گئی ہے. اب ایم پی اے صاحب کو کتنی پیمنٹ ملی ہے اس کے لیے یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو آپ کس طرح ہائی لائٹ کریں گے. اور صحافی ماشاءاللہ آپ لوگ لگے ہوئے اس کو ہائی لائٹ مزید آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پہ ایکشن کون لے گا. مطلب اگر اینٹی کرپشن ہے تو وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہے. وہ کیا اس ایم پی اے کے خلاف ایکشن لے لے گی؟ کیا وہ اس میں ملوث سی این ڈبلیو کے خلاف ایکشن لے لے گی؟ کیا وہ ٹی ایم اے کے خلاف ایکشن لے لے گی؟ کیا وہ ڈی سی کوارٹ کے خلاف ایکشن لے لے گی؟ کیا اس ڈیڈک جو فورم ہے یا ڈی ڈی سی جو فورم ہے اس میں جتنے بھی انوالو ڈپارٹمنٹس ہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا جائے گا؟ کیا اس ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن لے لیا جائے گا جس نے بغیر کسی اپروول کے صرف وربلی کہ اس کو کہا گیا کہ جی ایم پی اے کے بھائی نے اسے کہا کہ آپ کام شروع کر دیں، کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن کوئی لے لے گا؟ اب یہ سوال ہے، یہ عوام کے لیے بھی یہ سوال ہے، میرا بھی سوال ہے. اب مجھے نہیں لگ رہا میں کس فورم پہ جا کے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے جتنی بھی ہائی لائٹ کیے ایشوز، نہ تو اینٹی کرپشن میں اس پہ کوئی ایکشن لیا، نہ صوبائی حکومت خود اتنی بڑی لیول پہ کرپشن میں انوالو ہے تو وہ کیا ایکشن لے گی. اب مجھے فورم نظر نہیں آ رہے کہ میں کس فورم پہ جا کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں. تو بہت بڑا بلنڈر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوارٹ میں بلنڈرز پہ بلنڈرز ہو رہے ہیں. لیکن وہ ایم پی اے بڑے دھڑلے سے ماشاءاللہ دھڑلے سے لگا ہوا ہے، دھڑلے سے پیسے کما رہا ہے. میرا خیال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایم پی اے صاحب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ حکومت تبدیل ہونے والی ہے، اور میرا خیال تبدیل ہو بھی جائے گی، تبدیل ہونے والی ہے. اگر یہ حکومت تبدیل ہو گئی تو پھر ان کو پیسے کمانے کا موقع تو نہیں ملے گا. تو یہ میرے خیال میں آخری سمجھ کے یہ لوگ کھیل رہے ہیں، بس آخری بار اس کو سمجھ کے کھیل رہے ہیں. تو بس آخری بار سمجھ کے کھیل لیں، باقی انشاءاللہ ہم نے واپس آنا ہے، پھر ان سب کا حساب کیا جائے گا. مطلب آپ سیاست میں آ رہے ہیں دوبارہ؟ میں نکلا کب ہوں جو میں آ رہا ہوں، میں تو ان ہوں اور انشاءاللہ میں تو ان کو صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کتنے لیول پہ جا رہے ہیں، کتنے لیول پہ کرپشن کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں لوگ اس کو کتنے لیول پہ، نہیں میں شاید پی ٹی آئی پہ نہ ہوں، میں آزاد ہی ہوں. میں کیونکہ مجھے اپروچ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی سے، مختلف پارٹیوں سے، اپروچ نون سے، سارے. میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے کوہاٹ کے لوگ ہیں، جتنے پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، سب کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ہر کس کے ساتھ جانا ہے. میسیجز پہ میسیجز مجھے آ رہے ہیں، ضیاء بھائی آپ کی یاد آئی. تو لوگ تو میرے اپنے لوگ ہیں نا، میں تو ان کو لوگوں کو اپنے لوگوں کو ان کے ذلیلوں کے رحم کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتا. تو میں بس یہ میرے خیال میں چند دنوں کے مہمان ہی ہیں بس، کیونکہ میرے خیال میں یہ مخصوص سیٹوں کے بعد اپوزیشن کے بعد کوئی 53 فگر آ گیا ہے اور 63 پہ عدم اعتماد ہونا ہے. تو اگر اپوزیشن والے کوئی کوشش کر لیں کوئی 10 بندوں کی تو میرے خیال میں عدم اعتماد آ جائے گی. اور پی ٹی آئی کی مشکل تو نہیں ہے 10 سیٹیں، میرے خیال میں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے اندر سے میرے خیال میں کوئی 10-15 بندے اڑا لیں گے لوگ. صحیح. سر کوہاٹ کے بیسک مسائل پر آتا ہوں میں ابھی. سر بجلی، گیس، پانی، علاقہ جات کی بات کروں گا. سٹی میں اور پورے کوہاٹ میں جو ہے تو بجلی کا مسئلہ ہے. نکلتی صرف جنگل خیل کی عوام ہے اور محمد زئی کی عوام ہے، اور سٹی میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، مشر کوئی نہیں ہے کوہاٹ کا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو حد سے زیادہ ہو رہی ہے، ایک ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ ہونا، ایک ہوتی ہے حد سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا، اس کے پیچھے کون ریسپانسبل ہے، کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں نااہلی تو آپ کی ظاہر بات ہے، آپ کی منتخب جو لوگ آپ کے ہیں انہی کی نااہلی ہے. ان کی نااہلی کے بعد آپ کی ضلعی انتظامیہ نااہل ہے، انتہائی نااہل ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو وہ 0 لیول پہ لے کر جاتا ہوں کہ یہ 0 لیول پہ ہے، کیونکہ آپ کی انتظامیہ، آپ کے منتخب لوگ یہ بالکل 0 لیول پہ ہیں. یہ لوگ وابٹا کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عوام کے بھی، کہ عوام بھی اس لیول پہ نہیں آ رہی، بس وہ اس کو دیکھ رہی ہے کہ یا جنگل خیل کے لوگ نکل آئے ہیں یا بس محمد زئی کے لوگ نکل آئے ہیں، بس وہ لوگ نکل آ کے انہوں نے روڈ بند کر دیا ہے. بس وہ روڈ بند کر کے ان کی تو بجلی موقع پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ اسی ٹائم ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی بیچارے تھک گئے ہیں یار. بس یہ اگر وہ جنگل خیل کے لوگ ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں، محمد زئی کے لوگ ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں، بازار کے لوگ ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں، مطلب پنڈی روڈ ہے، بنی روڈ ہے، یار یہ لوگ تھک گئے ہیں. بس لوگ کیا کریں یار، مجھے بتائیں لوگ کیا کریں. اگر میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن چلے ہمارے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن اس لیول کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی بھی تھی تو میں
मैं एक वार्निंग देता था. वार्निंग के बाद अगर वो नहीं सुधरते थे तो मैं ग्रेड स्टेशन पहुंच जाता था. 2 ग्रेड स्टेशन मेरे हल्के में थे. एक ग्रेड स्टेशन पे मैं खुद बैठ जाता था, दूसरे पे मैं अपने वर्कर्स को बैठा देता था, सारे बटन ऑन कर देता था. उसके बाद आपकी वाबडा मिन्नत थरले, आपकी जिला इंतजामिया मेरी मिन्नत थरले कर. मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक शेड्यूल दें कि वो शेड्यूल चले. वो शेड्यूल मिलती थी, वो तकरीबन फिर महीनों चलती थी. ठीक है. दूसरा, इसके बाद मैंने अपने आवाम के लिए ट्रांसफार्मर की मद में पेमेंट रखी होती थी. ट्रांसफार्मर खराब हुआ, मेरे बंदे जाके उसको ठीक करवा के ले आते थे. कोई किसी से पैसे नहीं ले जाते थे. अब तो बेचारे रुल गए, मतलब हमारी आवाम रुल गई है. सही. कोई उसका मुदावा इसलिए नहीं है कि जो मुंतखब लोग हैं वो पैसों कमाने पे लगे हुए हैं. ठीक है. वो बेचारे क्या, आवाम क्या करे बस. तो इसका भी एक हल है इंशाल्लाह. ये सूबाई हुकूमत जैसी चेंज होगी, ठीक है, तो ये सारे मसले ठीक होना शुरू हो जाएंगे. फिर आपकी बिजली भी ठीक हो जाएगी. सिस्टम लगने के बावजूद आधे से ज्यादा को हार्ड से सोलर सिस्टम पे चल रहा है, फिर भी बिजली की कमी क्यों है? तो बिजली की कमी नहीं है जी. ये तो वो सियासी एक मसला बना हुआ है. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हुकूमत की वजह से हमसे जोर निकाल रहे हैं. मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सूबाई हुकूमत आज चेंज होती है जी. कल से आपका बिजली का निजाम ठीक हो जाएगा. अच्छा. कल से आपका गैस का निजाम ठीक हो जाएगा. कल से आपका आपके सारे सिस्टम आपके ठीक हो जाएंगे. ये बस सियासी मामलात हैं, लेकिन सियासी मामलात अपनी जगह होते हैं, लेकिन आपके मुंतखब लोगों की नाअहली भी इसमें शामिल है ना. जी बिल्कुल. आप उस लेवल पे आप जाएं, उसको आप अपने डिप्टी कमिश्नर को पकड़े, आप यहाँ पर बैठे हुए वापडा के लिए एहलकारों को पकड़े ना. मैं तो उसको उठा के अपने हुजरे में बंद कर देता था. किसको सर? वापडा एहलकारों को. अच्छा. मैं बंद कर देता था. मैंने कहा कि आए पहले मुझसे यहाँ पे बात करो. सही. उसके बाद आके जब मुझसे बात करते तो मेरा एक मुतालबा होता था कि बिजली रखवा तो कस उड़ा. सही. अब मुझे तो अब मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी. हमारे जो सिटी के एमपी है, तो आप उसको कह सकते हैं कि कुछ बंदों को उठा ले. वो तो बड़ी सर एक इलाका है कोहाट में, बिल्कुल सिटी के सेंटर में ही गार्डन कॉलोनी के नाम से है. सर मुझे स्पेशली उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा सवाल जो है तो ज़िया भंगा साहब से करना, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में बहुत आ चुके हैं. ये गार्डन कॉलोनी जिसका नाम है सर, गार्डन कॉलोनी में सर मैं कहता हूँ कि कोई 30 सालों से पानी का मसला नहीं हल होगा. आपकी दौरे हुकूमत में भी ये मसला था. 10 साल आपने वहाँ पर आपको वोट वहाँ से बहुत अच्छे खासे मिलते हैं. आपके वर्कर बहुत ज्यादा हैं गार्डन कॉलोनी में, जो जैसा मुझे बताया गया. पीटीआई को. जी सर. पीटीआई को आपको भी दिए गए सर. मतलब मैंने कहा पीटीआई को वोट पड़ देना, मुझे तो पीटीआई को वोट पड़े ना. अच्छा सर. तो सर ये क्या रीजन है, वहाँ पर पानी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? नहीं, वहाँ तो देखिए, गार्डन कॉलोनी को पानी की सप्लाई चारों तरफ से होती है, अभी भी होती है. एक नया ट्यूबवेल उसके लिए मैंने मंजूर किया, और जब मतलब सारा कुछ हो के और हुकूमत मतलब हम हुकूमत से जब गए तो मुझे याद है कि एमएनए और एमपीए साहब गए और उस ट्यूबवेल का इफ्तिताह भी किया है. तो अब तो मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, क्योंकि अब एक नया ट्यूबवेल लगने के बाद ये तो गार्डन कॉलोनी को ये चौथी तरफ से इसको पानी मिल रहा है. ये आपका नया ट्यूबवेल लगा है जी. एक आपका जरवंडे से ट्यूबवेल का पानी आ रहा है. अच्छा. एक आपका ये जो ऊपर से संगेड़ से, तो आपको तो तीनों तरफ से पानी मिल रहा है. सर रिसेंटली जो जरवंडे का ट्यूबवेल था, इस पे तो सर कुछ बिल का इशू ही बना हुआ था, बंद सारे ट्यूबवेल बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है तो लोग प्राइवेटली टैंकर लाकर अपने घरों के पानी भर रहे थे. अच्छा, मतलब पानी का इशू तो नहीं है, लेकिन महकमों का इशू है. ऐसी है, मतलब बैंक में बिल अदा नहीं करे तो वो तो महकमों का इशू है. लेकिन जो पानी का इशू है वो उसके लिए तो ऑलरेडी एक जो ट्यूबवेल मैंने मंजूर किया था जी, जिसपे ऑलरेडी काम हो भी चुका था, और फिर कंप्लीट होने के बाद एमएनए एमपीए आके फीता भी काटा है. जी बिल्कुल ठीक है. अब तो मुझे नहीं लगता कि पानी का इशू हो, तो यहाँ से भी पानी उसको मिल रहा होगा, वहां से भी अगर बिल का इशू हल हो गया हो तो वहां से भी पानी मिलना चाहिए. वहां से तो गार्डन कॉलोनी मेरे ख्याल में तीनों तरफ से गार्डन कॉलोनी वालों को तो पानी का इशू नहीं होना चाहिए. अब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सही. अगर इशू है तो WSSC का आजकल CEO तो हमारे पीटीआई के जो वर्कर थे साथ साहब जी, वो है. बाकी गार्डन कॉलोनी की अपनी टीम जो बहुत एक्टिव है एमपीए के साथ होती है, तो मेरे ख्याल में उसको फिर एमपीए को पकड़ के लाना चाहिए कि जी पानी का इशू क्यों हल नहीं हो रहा. रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया सर, जहाँ पर वो गैलन पकड़ के खड़े हैं कि हमारी बिजली नहीं है ना, सॉरी पानी नहीं है. अब मुझे नहीं लग रहा कि क्या इशू हो सकता है. अगर बिल का इशू है तो फिर ये महकमों का इशू है.
صحیح. پانی کا ایشو تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا. سر اس کے علاوہ کوہاٹ میں سر ایک بات بہت فیمس ہوئی تھی ایک ٹائم پر جب آپ کی حکومت تھی سر. اس ٹائم پر آپ ایک پی ٹی آئی کے MP تھے کوہاٹ میں سر. ایک آپ کی ایک بھائی ہیں میرے خیال سے جن کا میٹرک کا ایگزام تھا, وہاں پر سر اس کو بہت زیادہ آبجیکشن ملی, نیگیٹیوٹی وہاں سے بہت شروع ہوئی جو بعد میں بھی آپ پر بہت افیکٹ کیا جتنا مجھے لگتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ تھا وہ ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیں سر. یہ مخالف گروپ تھا ہمارے PTI کا, ٹھیک ہے. اب اگر اس نے وہ اس وقت اگر ایگزام دے رہا تھا, ٹھیک ہے, اگر ایک موقع اس کو ملا تھا کہ وہ ایگزام دے کے آگے ایجوکیشن اپنی کنٹینیو رکھے, ٹھیک ہے. اب اس ایک پکچر کو لے کے جی بھائی ایگزام دے رہا ہے, یار کوئی ایگزام نہیں دے سکتا. ایشو سر ایگزام دینا نہیں تھا, انہوں نے یہ بات فیمس کی تھی کہ MP صاحب کا جو بھائی ایگزام کے لیے بیٹھا ہو اس کے لیے پورا سینٹر فری کر دیا گیا. اگر سینٹر فری ہوتا تو آج بھائی پاس ہو چکا ہوتا نا. ابھی تک پاس نہیں پاس ہوا نا. یہ تو میں نے کہا کہ یہ تو انٹرنل وہ لوگ ہیں, اچھا ٹھیک ہے, وہ انٹرنل لوگ ہیں جو چھوٹی سی ایشو کو مطلب اس کو ایک بڑا ایشو بنا کے پیش کرتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اور آج اللہ اس کو ان کو دکھا رہا ہے, صحیح, ان کو دکھا رہا ہے کہ جو میرے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح. اور وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ مطلب ہم پہ تو الزام لگتے تھے, جی جی, یہ لوگ تو پریکٹیکل کر رہے ہیں. اور میں کوئی الزام والی بات تو نہیں کرتا نا, صحیح ہے, میں تو ان کو پریکٹیکل دکھا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کا روپے دیتا اکاؤنٹ ٹرانسفر شوی دی, صحیح, اللہ کا ٹھیکیدار داتا 16 لاکھ روپے کور کے دیر کے, اللہ کا 25 لاکھ روپے ٹھیکیدار دیر کے, 40 لاکھ SDC نہ خلے, ٹھیک تھا. اور کم کپنی باغ والا کار شروع کر دا دیکھیے تا سورہ ملاو دی عام مذہب ہے تو یہ میں سے دورہ ہوتا ملاو دی. میں تو بتا کے بتاتا ہوں کہ جی یہ کام اس نے کیا ہے. ہمارے پاس جو الزام ہوتے تھے, صحیح, الزام پہ میں جب کہتا تھا کہ پروف تو دو, اگر وہ ایک پکچر اس کی, اچھا پکچر بھی لوگ لیتے تھے, اچھا وہ ایگزام بیٹھے ہوئے پکچر لے کے جی اس کے لیے پورا ہال فری ہے. اگر فری ہال ہوتا تو وہ پاس ہوتا تو وہ ہمارا بھائی ٹاپ پوزیشن پہ ہوتا.